الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں اسی طرح جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ تاکہ تم سب اس گروہ میں شامل ہو جاؤ، متقیوں کے گروہ میں شامل ہو جاؤ جو واحد کامیاب گروہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ اللہ کی رحمتوں سے کما حقہ استفادہ تو شاید ممکن نہیں، لیکن ہر شخص اپنی اپنی بساط کے مطابق نیکیاں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے، اور تمام لوگ چاہے کوئی چھوٹے ہیں چاہے کوئی بڑے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، سب اسی کام میں لگے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دے، ان کی نیکیوں میں اضافہ فرما دے، اور ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے والا بنا دے۔ یہ آیت جو ہم رمضان کی یا خاص طور پر روزوں کی فرضیت کے حوالے سے اکثر و بیشتر مطالعہ کرتے ہیں، یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے بھی۔ اور اسی طرح جو بھی نیک عمل مردوں کے ساتھ خواتین کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا جہاں کہیں جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہا، تو اس میں خواتین بھی شامل ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی وضاحت فرما دی، من عمل صالحا من ذکر او انثی۔ یہ ایک جنرل اصول ہے، ایک قانون اور ضابطہ طے ہو گیا
کہ جب بھی کوئی نیک عمل کی بات کی جائے گی تو وہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، من عامل صالحا من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، فلنحیینہ حیاۃ طیبۃ، ہم دنیا میں بھی ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی ان کے لیے اجر ہے، اور یہ اجر دونوں کے لیے برابر ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے۔ مرد نمازیں پڑھتے ہیں، عورتیں بھی نمازیں پڑھتی ہیں، ان کے لیے بھی اجر ہے، روزے میں بھی برابر ہیں، زکوٰۃ میں بھی برابر ہیں، حج میں بھی برابر ہیں، ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طرح مواقع عطا فرمائے ہیں کہ وہ جس طرح مرد شوق کرتے ہیں کہ وہ نیکیاں کریں اور نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں اور اللہ کے اس حکم کی پابندی اور اللہ کے اس حکم کی بجاوری میں اپنی زندگی لگانے کی کوشش کرتے ہیں، فاستبقوا الخیرات، کہ نیکیوں میں آگے بڑھو، تو اس مسابقت میں خواتین بھی بڑھتی ہیں اور پھر ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتی ہیں جو نیکی کا کام ہے۔ اور اللہ کے فضل اور رحمت سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد آتی، اسی شوق میں کہ فاستبقوا الخیرات۔ ویسے بھی باقی 11 مہینے بھی خواتین مسجدوں کو آتی ہیں، لیکن یہ مہینہ تو خاص ہے، اور عورتوں کی ایک اتنی بڑی تعداد مسجد میں ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہماری جو خواتین ہیں یہ مسجدوں کو جانے کی کوشش کرتی ہیں تو ہم ان کا کیا کریں؟ فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، یہ اللہ کی بندیاں مسجد جانا چاہتی ہیں تو نہ روکو کسی کو۔ لا تمنعوا اماء اللہ، یہ اللہ کی بندیاں ہیں، اللہ کی مسجدوں میں جانا چاہتی ہیں تو ان کو کبھی نہ روکو۔ لا تمنعوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا، نہیں روکنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین بھی اسی ذوق اور شوق کے ساتھ جس طرح مرد مسجدوں کی طرف آتے ہیں، خواتین بھی آئیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن مخصوص شرائط کے ساتھ اجازت، یعنی ہر وہ کام جو مرد کرتے ہیں وہ عورت نہیں کر سکتی۔ عورت کا ایک اپنا دائرہ کار ہے، اس پہ میں بعد میں بات کروں گا کہ عورت کا دائرہ کار کیا ہے، اور یہ جو ذوق شوق ہے اس کا نیکیوں میں آگے بڑھنے کا، اس کو وہ دائرہ کار محدود کرتا ہے کہ نہیں، ہم انشاءاللہ رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر یہ شوق نیکیوں کا اتنا بڑھتا ہے، اللہ اکبر، کہ یہ بعض اوقات حد سے بڑھ جاتا۔ بعض خواتین ایسی ہیں جو مسجدوں کے ساتھ یوں منسلک ہیں کہ ہر نماز ہی مسجد میں آ کے پڑھنا چاہتی ہیں، اور پھر اگر چند گھنٹے تراویح کے لیے گزار لیے جائیں، چند گھنٹے یا چند منٹ ہر نماز کے لیے مسجد میں آ کے گزارے جائیں، پھر اس کے علاوہ ذکر اذکار ہے، پھر اس کے علاوہ تلاوت قرآن ہے، پھر اس کے علاوہ درس و تدریس ہے، پھر آج کل تو اللہ کا شکر ہے کہ معلمات کی بھی کمی نہیں، بہت ساری خواتین قرآن پڑھانے میں مصروف ہیں، قرآن کی تبلیغ کرنے میں مصروف ہیں، درس و تدریس میں مصروف ہیں۔ علی ھذا القیاس ایک اتنا لمبا چوڑا دائرہ کار بنتا ہے کہ بعض اوقات مرد بھی اتنا نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے جتنی خواتین کر رہی ہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، یہ اگر اللہ کی بندیاں گھروں سے نکل کر مسجدوں کو آنا چاہتی ہیں تو تم نے نہیں روکنا۔ شرائط ہے، لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، سورہ نور کے اندر واضح طور پر فرما دیا کہ خواتین اگر مسجد میں جائیں، گھر سے نکلیں، جہاں سے بھی نکلیں، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنی زینت چھپا کے نکلیں، سوائے اس کے کہ ان کا جو دوپٹہ یا چادر یا جو گاؤن انہوں نے پہنا ہوا ہے وہ کسی کو گاؤن یا دوپٹہ تو نظر آ جائے، اس کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آنی چاہیے۔ اگر اس طرح نکل سکتی ہیں تو نکلیں، یہ حکم قرآن کا ہے، لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا۔ اگر مسجد کو جانا ہے اور اپنی زینت ظاہر کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کا وہ فرض حکم چھوڑ کر ایک نفل عبادت کے لیے آپ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہیں، تو اللہ کے ایک بہت بڑے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نفل ادا کرنا، جہاں فرائض میں کوتاہی ہو رہی ہو وہاں نفل ادا کرنا وہ فائدے کا سودا نہیں ہوتا، گھاٹے کا سودا ہوتا۔ لہذا سب سے پہلی بات تو یہ، اور بناؤ سنگار کی بالکل اجازت نہیں،
فرمایا بناؤ سنگار، باقی جو زینتیں ہیں، زیور ہے، مختلف چیزیں ہیں، وہ تو دور کی بات ہے۔ خاتون گھر سے نکلی ہے، مسجد نماز پڑھنے جا رہی، مرد گھر سے نکلے گا خوشبو لگا کے نکلے گا، اس کو زیادہ ثواب ہے۔ عورت گھر سے نکلے گی، خوشبو لگا کے نکلے گی، مسجد کو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا چاہتی ہو نا مسجد میں تو خوشبو نہ لگانا۔ اذا شاہدت احداکن المسجد فلا تمس طیبا، وہ خوشبو کے قریب بھی نہ جائے جس نے مسجد آنا ہے۔ بلکہ اس کی اور وضاحت فرما دی، مسند احمد اور نسائی کی روایت، فرمایا اگر کوئی خاتون گھر سے نکلی، ایما امرات تطیبت، خوشبو لگا لی، ثم خرجت الی المسجد، کپڑے اچھے پہن کے خوشبو لگا کے کہاں جا رہی ہے؟ مسجد جا رہی ہے، اللہ اللہ کرنے، نماز پڑھنے جا رہی۔ فرمایا لم تقبل صلاتہ، اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی، حتی تغتسل، جب تک وہ خوشبو جن کپڑوں کو لگائی ہے وہ ان کو دھو نہ لے، اس وقت تک اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اجازت ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دلوائی، لا تمنعوا، لوگوں نہ روکا کرو، لوگ روکتے تھے، نہ روکا کرو، جانے دیا کرو، تو پابندیوں کے ساتھ ہے۔ پھر مسجد میں آنا ہے تو پھر مسجد کے آداب کا خیال رکھنا ہے، وہ تو مرد اور عورت ہر ایک کے لیے ہے۔ ایسے چھوٹے بچوں کو مسجد نہ لے کے آئیں جو مسجد کے آداب کا خیال نہیں رکھ سکتے اور جن کو آپ سنبھال نہیں سکتے۔ اگر آپ مسجد میں آ کے شور مچانا ہے، مسجد میں آ کے بچوں کا ایک دھینگا مشتی قائم کرنی ہے، تو پھر اس سے تو آپ کا جو آنے کا ثواب ہے وہ بھی ضائع ہو جائے۔ لہذا بہتر ہے یا تو بچے اگر اس قابل ہیں کہ ان کو سکھا پڑھا کے لائیں، مسجد کا تقدس پامال نہ ہو تو پھر ٹھیک، وگرنہ بچوں کو نہ لائیں، اور اگر بچے اتنے چھوٹے ہیں تو پھر نہ آئیں۔ میں عرض کرتا ہوں یہ اجازت ہے، پریورٹی نہیں ہے، یہ اجازت ہے، یہ ترجیح نہیں ہے۔ پھر مسجد میں آئی تو فرمایا کوئی ایسا امکان نہیں ہونا چاہیے کہ مردوں کا اور عورتوں کا اختلاط ہو آپس میں، نہ راستے میں نہ مسجد میں۔ اگر کہیں اختلاط کا ڈر ہے اور اختلاط کا خطرہ ہے تو عورت کو مسجد نہیں آنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی تو ہماری طرح پورشنائز نہیں کی ہوئی تھی نا، کہ یہ عورتوں کا پورشن ہے اور یہ مردوں کا پورشن ہے، یوں الگ الگ تو نہیں تھی، مسجد نبوی تو ایک تھی۔ لہذا وہاں اس اختلاط کو کیسے روکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں پچھلی صف میں کھڑی ہوا کریں، آگے مرد کھڑا ہوا کرے اور عورتیں پچھلی صف میں۔ اور پچھلی صف میں بھی یہ نہیں ہے کہ مرد کھڑے ہوئے اس سے پیچھے خواتین کی صفیں شروع ہو گئی۔ مردوں کے لیے تو حکم ہے کہ جو اول صف میں آتا ہے، صف اول میں آتا ہے، اس کو سب سے زیادہ ثواب ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الصفوف الرجال اولہن، مردوں کی بہترین صف وہ ہے جو سب سے پہلی صف، وشرھا آخرھا، اور جو آخری صف ہے نا مردوں کی وہ سب سے بری صف ہے۔ بہترین صف صف اول ہے اور بدترین صف شرھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آخرھا، جو آخری صف ہے یہ سب سے بری ہے۔ لیکن عورتوں کے لیے یہ نہیں۔ اب چونکہ عورتوں کا جو جتنا بھی آپ نے فاصلہ رکھا، اب پیچھے جو خواتین آئیں گی اگر صف ان کی فاصلہ رکھ کے بھی بنے گی تو جو ان کی پہلی صف ہوگی وہ مردوں سے قریب ہوگی۔ لہذا فرمایا خیر صفوف النساء آخرہن، خیر صفوف النساء آخرھا، عورتوں کی سب سے بہترین صف وہ ہے جو سب سے آخر پہ ہے تاکہ وہ مردوں سے دور ہو جائے۔ وشرھا اولھا، خواتین کی بدترین صف وہ ہے جو مردوں کے قریب ترین ہے۔ پہلی صف، عورتیں اگر سبقت کرنے کی کوشش کریں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں، پہلی صف میں آنے کی کوشش کریں، ان کی پہلی صف بدترین صف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی پہلی صف بہترین صف ہے، عورتوں کی پہلی صف بدترین صف ہے، اس لیے کہ وہ مردوں کے قریب تر ہے۔ اصل مسئلہ اختلاط کا ہے۔
ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جب ادا فرما لیتے، آپ سلام سے فارغ ہوتے، فَيَمْكُثُ عَلَى مَقَامِهِ يَسِيرًا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے. تو پتہ نہیں کیوں بیٹھتے تھے. ہمیں حکم تھا خواتین کو کہ جو ہی سلام پھرے فوراً نکل جانا. ہمیں حکم تھا کہ فوراً نکل جانا، اور مردوں کو حکم تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ جب تک میں واپس نہ مڑوں، پیچھے کو نہ مڑوں، اپنی جگہ نہ چھوڑوں، تو مقتدی اپنی جگہ نہ چھوڑیں، وہ بیٹھے رہے. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے. عورتوں کو حکم تھا تو فوراً نکل جائیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نرا واللہ اعلم، کہتی ہیں ہمارا خیال ہے، حکم تو یہی تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مرد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بیٹھتے تھے تب تک مرد بیٹھے رہے، آپ کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے. فَيَمْكُثُ عَلَى مَقَامِهِ، آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے تھے یسیراً، کچھ دیر تک. اور مردوں کو حکم تھا کہ نہیں اٹھنا، ہمیں حکم تھا کہ ہم جلدی اٹھ جائیں. خود فرماتی ہے نرا، ہمارا خیال ہے، واللہ عالم، اصل بات تو اللہ کو علم ہے، حکم یہی تھا. ہمارا خیال ہے یہ حکم اس لیے تھا، اللہ اکبر، لِكَيْ يَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مِنْ قَبْلِ يُدْرِكُهُنَّ الرِّجَالِ، کہ یہ اس لیے تھا کہ عورتیں مردوں کے اٹھنے سے پہلے پہلے مسجد سے نکل جائیں. ہمارا خیال ہے یہ اس لیے تھا، اس لیے کہ عورتیں نکل چکی ہوتی تھیں جب تک مرد اٹھتے تھے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے خواتین اگر مسجد میں آئیں اور مرد و زن کے اختلاط کا کوئی موقع ہو تو ان کو وہ موقع بننے سے پہلے مسجد چھوڑ دینی چاہیے، مسجد سے نکل جانا چاہیے فوراً. یہ وہ چند شرائط ہیں جو اس اجازت کے ساتھ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی. اگر عورت ان شرائط کی پابندی نہیں کر سکتی تو اس کے لیے بہتر ہے وہ مسجد نہ آئے. رہ گئی باقی ساری سرگرمیاں، اللہ اکبر، کہ اس نے درس و تدریس بھی کرنی ہے، اس نے کچھ سبق بھی اٹینڈ کرنے ہیں، تجوید کی کلاس بھی اٹینڈ کرنی ہے، اپنے ذکر اذکار بھی کرنے ہیں، 2-3 قرآن پاک بھی مکمل کرنے ہیں، کم از کم ایک قرآن تو مکمل کرنا ہے. پھر اس نے گھر کا کام کاج بھی کرنا ہے، اپنے بچوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، بچوں کو رمضان کے احکام بھی سکھانے. اللہ حاضل قیاس، یہ سارے کام عورت نے کرنے، کیسے کرے؟ وہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا. گھر سے نکلی، پہلے تجوید کی کلاس، پھر دورہ قرآن، سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی، اور پھر رات کو تراویح، دن کو جمعہ، کوئی خلاصہ قرآن، فلاں، سارا دن گزر گیا. وہ جو گھر کی ذمہ داری تھی وہ کس کی ہے؟ فرمایا کلکم مسئول عن رعیتہ، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص راعی ہے، ہر شخص نگہبان ہے، اور اس سے سوال پوچھا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں. مسجد میں جاتے ہو کہ نہیں جاتے، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ جائیں. مرد اگر مسجد میں نہیں آتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا دل کرتا ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، مسجد بھی نہیں آتے. خواتین کے لیے تو صرف اجازت ہے، حکم نہیں ہے. حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ المرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا یا فی بیت زوجہا. عورت جو ہے، جو اس کی راج دہانی ہے، جو اس کا دائرہ کار ہے، جو اس کی اصل ذمہ داری ہے، وہ اس عورت کا گھر ہے، اس کے خامن کا گھر. وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا. اور قیامت کے دن جس بات کے بارے میں پوچھا جائے گا نا، یہ نہیں پوچھا جائے گا درس کتنے اٹینڈ کیے، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ مسجد تو جاتی تھی کہ نہیں جاتی تھی، کتنے جمعے مسجد میں پڑھے، کتنے گھر میں پڑھے، جتنے نہیں پڑھے. عورت سے یہ نہیں پوچھا جانا، یہ پوچھا جانا ہے کہ جس گھر کی تجھے ملکہ بنایا تھا اس گھر کی کیا حالت ہوئی، وہاں کی ذمہ داریاں پوری کی کہ نہیں کی، یہ پوچھا جائے گا قیامت پر. لہذا فاستبقوا الخیرات کا جو حکم ہے، اس حکم میں دائرہ کار میں فرق پڑ گیا
کہ اگر کوئی شخص مرد ہو اور وہ مرد اپنی نیکیوں میں مسابقت کرنا چاہتا ہے تو اس کا دائرہ کار اور ہے. عورت اگر نیکیوں میں مسابقت کرنا چاہتی ہے تو اس کا دائرہ کار اور ہے. اس کو توازن کرنا پڑے گا. مسجد آنا چاہتی ہے آئے, جمعہ پڑھنا چاہتی مسجد آ کے پڑھے, نیکیاں کرنا چاہتی ہے کرے, ذکر اذکار کی محفلیں اٹینڈ کرنا چاہتی ہے کرے, درس و تدریس, سبق, دورہ قرآن, تجوید سب کرے, لیکن اس اپنی ذمہ داری کی کاسٹ پہ نہ کرے. اگر وہ فرض رہ گیا, سنتیں ادا ہو گئیں, نفل ادا ہو گئے, تو الٹیمیٹلی فائدہ نہیں ہوا, نقصان ہوا ہے. لہذا ہر عورت, یہ رمضان میں خواتین, اب تو خیر اللہ کے فضل سے خواتین جو ہیں مردوں کے شانہ بشانہ نہیں, مردوں سے آگے ہیں, گھر کے کام بھی کرتی اور میڈیا پہ آ کے دین کی تبلیغ بھی کرتی. زیادہ تر جو آپ کو چینلز ملیں گے اس میں خواتین بیٹھی ہوئی. 11 مہینے بے حیائی اور بے حیائی کے شو اور بے حیائی کا بزنس, اور 1 مہینہ ان کو ڈیوٹی سونپی جاتی ہے تم ٹی وی پہ بیٹھ کے دین سکھاؤ. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا مذاق ہے اللہ کے دین کے ساتھ. اللہ اکبر. رات ہم سورۃ الانعام کے اندر پڑھ رہے تھے کہ جو عذاب کی وجوہات ہیں نا سورۃ الاعراف کے اندر, کہ جو اس میں مکالمہ ہے اہل اعراف کا اہل جہنم کے ساتھ, اہل جہنم کا اہل جنت کے ساتھ, اور وہ سارے مکالمے کے بعد نقطہ ارشاد فرمایا اللہ کریم نے کہ جہنم میں کون سی چیز لے کے گئی. 2 باتیں وہاں پر ارشاد فرمائی. اتخذوا دینہم لعبا ولہوا. پہلا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے دین کو مذاق بنا لیا, کھلواڑ بنا لیا, اور اللہ کا دین گیم شوز کے ذریعے سکھایا جا رہا ہے. ایک کھلواڑ بنایا ہوا ہے, ایک تماشا بنایا ہوا اللہ کے دین کو. فرمایا جہنمیوں کا سب سے پہلا جرم یہ ہے کہ اللہ کے دین کو مذاق بناتے ہیں. اور دوسرا جرم فرمایا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, اور دوسری چیز یہ کہ دنیا کی زندگی میں ڈوب گئے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں مبتلا کیے رکھا. دنیا پہلی ترجیح بنا بیٹھے, آخرت گم ہو گئی دنیا کی سرگرمیوں میں. یہ 2 باتیں ہیں جو جہنم میں لے جاتی ہیں. اللہ اکبر. خواتین کے دائرہ کار کی بات ہے تو ان کا دائرہ کار وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. کیا تکلیف ہے تمہیں, گھر میں کیوں نہیں ٹکتی, گھر میں ٹک کے بیٹھو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, حکم ہے اللہ کا سورہ احزاب کے اندر. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں میں ٹک کے بیٹھی رہو. اور میں آگے ایک حدیث عرض کروں گا حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا کی, اور واضح کرے گی بات. عورت کا دائرہ کار فرضیت کے اعتبار سے, مسابقت خیر کے اعتبار سے, کوئی شخص اگر کرنا چاہتا ہے اجازت ہے ان سارے کاموں, یہ کرے, لیکن فرض کی کاسٹ پہ نہیں. کوئی شخص کہے کہ میں نوافل ادا کرتا ہوں فرض کی قیمت پر, تو اس کو نوافل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب فرض ہی رہ گیا اور فرض میں کوتاہی ہو گئی تو پوچھا تو فرض جانا ہے. لہٰذا یہ سارے کام کرنے کی عورتوں کو اجازت ہے. عورتیں بڑھیں آگے, عورتیں قرآن کی تعلیم کے ساتھ منسلک ہوں, ذکر اذکار میں بڑھیں, تلاوت قرآن میں بڑھیں, اور اپنی عبادات کے اندر اضافہ کریں, رمضان کے اندر پیک میں پہنچے, لیکن اپنے فرض کے اندر کوتاہی نہ کریں. فرض کیا ہے کہ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا, یہ گھر کی ملکہ ہے, اس گھر کی سب سے پہلے سوال ہوگا تو اس گھر کے بارے میں. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بالکل اوپن اجازت دے دی نا. دائرہ کار میں جتنی تخفیف عورت کے دائرہ کار میں ہوئی ہے, اللہ اکبر,
مرد اگر اس کو سمجھ جائے نا تو مردوں کو افسوس ہونے لگے مرد ہونے پر. جتنی رعایت اللہ نے عورتوں کو دی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا غالباً وہی راویہ ہیں, فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ ماتت, عورت زندگی گزار کے مر گئی, موت آ گئی اس کو, اللہ اکبر, لیکن حالت یہ ہے وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ, وہ کوئی لمبے چوڑے کارنامے سر انجام نہیں دے سکی, لیکن ایک کام اس نے کیا کہ وہ جب مری ہے, اس دنیا سے گئی ہے, اس کا خامد اس سے راضی تھا. فرمایا دخلت الجنہ, وہ جنت میں گئی. صرف ایک بات, لیکن یہ ایک بات واجبات اور فرائض پورا کرنے کے ساتھ ہے. ایسا نہیں ہے کہ فرائض چھوڑ دے, نماز بھی نہ پڑھے, روزے بھی نہ رکھے, کچھ بھی نہ کرے, صرف اپنے خامد کو, یہ نہیں ہے. اس کی وضاحت دوسری حدیث جو صحیح ابن حبان کے اندر ہے, اور علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں, وہاں پہ یہ وضاحت ہو گئی کہ واجبات کے ساتھ اگر وہ اپنے خامد کو راضی کر لیتی ہے تو پھر اس کے لیے جنت پکی ہے. اور یہ گارنٹی کسی مرد کو نہیں کہ اس کی بیوی اس پر راضی ہو جائے تو جنتی ہو جائے, نہیں. ویسے بھی اگر یہ ہو جاتی تو مرد جنت میں کم ہی جاتے, وہ راضی ہوتی تو جاتے نا, اگر یہ شرط رکھ دیتی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ خاتون کہ جو 5 وقت نماز پڑھتی ہے, ایما امرات صلت خمسہا, 5 وقت نماز پڑھتی ہے, وصامت شہرہا, اور رمضان کے روزے رکھ لیتی ہے, کوئی لمبی چوڑی نیکیاں اس سے نہیں ہوتی, بس 5 وقت نماز کی پابندی کرتی, سال بعد روزے آتے ہیں, صامت شہرہ, پورے مہینے کے روزے رکھ لیتی ہے اللہ کی توفیق سے, وحسنت فرجہا, اپنی عزت کی حفاظت کی اس نے ساری زندگی, عزت کی محافظہ, اللہ اکبر, وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا, پھر ہے اس کے ساتھ کہ اس نے اپنے خامد کی فرما برداری بھی کی. پھر اس کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ وہ جنت میں گئی, اللہ اکبر, فرمایا وہ جنت میں داخل ہو, جو اس کو کہا جائے گا کہ ادخل الجنہ, کہ تو جنت میں داخل ہو جا, من ای ابواب الجنت شئت, تو جس جنت کے دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے وہاں سے داخل ہو جا. یہ روزے داروں کا دروازہ ہے, یہ نوافل پڑھنے والوں کا دروازہ ہے, یہ صاحب قرآن والوں کا دروازہ ہے, یہ زکوٰۃ والوں کا دروازہ ہے, یہ فلاں کا دروازہ ہے. سب کے دروازے کھلے ہیں. زکوٰۃ والے ادھر بلائے جا رہے ہیں, نمازوں والے ادھر بلائے جا رہے ہیں, اور نیکیوں ہر نیکی والا الگ بلایا جا رہا ہے. اس عورت کو کہا جا رہا ہے کہ تو نے جس دروازے سے جانا چلی جا, ادخلی الجنت من ای ابواب الجنت شئت, جدھر سے تو جانا چاہتی ہے چلی جا. پھر اور کیا چاہیے اس کو؟ پھر بھی اگر وہ اپنی ذمہ داری چھوڑ کر, اپنی حدود چھوڑ کر, اپنے بچوں کو چھوڑ کر نکل آتی, اور سن لیجئے بچوں کی پرورش ہی اتنا بڑا کام ہے, اور بچوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ کوئی خاتون آئی, خاص طور پہ بچیوں کی پرورش, بچیوں کی سب کی پرورش. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ کوئی خاتون آئی, مسلم شریف کی حدیث, بہت مسکین تھی, کچھ نہیں تھا اس کے پاس. فرمایا میں نے اس کو 3 کھجوریں دی, اس کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں. اس خاتون نے کیا کیا کہ اس نے ایک کھجور اپنی دونوں بچیوں کو دے دی, اور
تیسری کھجور اس نے ارادہ کیا کہ خود کھا لے. تو ابھی وہ کھانے کا ارادہ کر رہی تھی کہ وہ دونوں بچیاں اپنی اپنی کھجوروں سے فارغ ہو گئیں اور پھر ماں کی طرف دیکھنے لگی کہ ماں کے پاس کھجور ہے. ماں نے ان کا ارادہ بھانپ لیا اور ماں نے وہ کھجور بھی جو خود کھانے لگی تھی آدھی آدھی کر کے آدھی اس بیٹی کو دے دی, آدھی اس بیٹی کو دے دی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے یہ بات بڑی بھلی لگی, بڑے میرے دل کو لگی یہ بات, اور بہت ہی مجھے محبت آئی اس خاتون کے ساتھ. تو فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کیا کہ ایک خاتون آئی تھی, اس طرح میں نے اس کو 3 کھجوریں دی, اس نے اپنی بچیوں کو ایک ایک کھجور دے دی. سن لیجئے, نہ درس قرآن, نہ تعلیم قرآن, نہ تجوید کی کلاسز, نہ ذکر اذکار, نہ 4 4 6 6 قرآن, نہ مسجدوں میں حاضری. 3 کھجوریں ملی ہیں, ایک ایک بچی کو دی ہے, اور تیسری کھجور کھانے لگی ہے, اور بچیوں کی ضرورت دیکھ کر اور بچیوں کی خواہش دیکھ کر اس کو بھی یاد ادا کیا اور ان کو دے دی. تو ماں کی ممتا ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث, فرمایا ان اللہ تعالی اوجب لها الجنہ, اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے اوپر جنت واجب کر دی. فرمایا او اعتقها بها من النار, اور اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا. ہم کہاں ڈھونڈ رہے ہیں جہنم سے آزادی, ہم کہاں ڈھونڈ رہے ہیں جنت میں داخلہ. ایک دائرہ کار اللہ کریم نے مقرر کر دیا, جو عورت کا دائرہ کار ہے اس کو وہیں سے جنت ملے گی. اور ایک آخری حدیث, تھوڑی سی لمبی حدیث ہے, میں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ میری ساری گفتگو کا خلاصہ اس میں آ جاتا. حضرت اسماء بنت یزید بن السکن رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, آ کے فرماتی ہیں انی رسول من ورائی من جماعت النساء المسلمات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وفد بن کے آئی ہوں. میں ہوں تو اکیلی, لیکن میرے پیچھے بہت ساری خواتین ہیں جنہوں نے مجھے بھیجا ہے, اور وہ ساری خواتین ان کا یہی نقطہ نظر ہے جو میں بات آپ سے کرنے لگی ہوں. کلہن یقلن بقولی, جو میں بات کروں گی یہی وہ ساری خواتین باتیں کر رہی ہیں. وعلی مثل رأیی, جو میرا نقطہ نظر ہے, جو میری رائے ہے, یہی رائے اور ساری خواتین کی ہے. جماعت النساء المسلمات, یعنی ساری مسلمان کی خواتین اکٹھی ہو کے انہوں نے حضرت اسماء کو بھیجا کہ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو. یہ عجیب بات ہے. سوال کیا ہے؟ یہی سوال ہے جو آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ نیکیوں میں مسابقت خواتین نے کیسے کرنی ہے. رمضان آیا ہے, فاستبقوا الخیرات کے لیے آیا ہے, جنت کمانے کے لیے آیا ہے, جہنم سے بچنے کے لیے آیا ہے. تو خواتین بیچاری وہ بھی بہت محنت کرتی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ محنت زیادہ کرتی ہیں مردوں سے, کہ انہوں نے سحری بھی پکانی ہوتی ہے, انہوں نے افطاری بھی پکانی ہوتی ہے, انہوں نے بچوں کا خیال بھی کرنا ہوتا ہے, انہوں نے گھر کا خیال بھی کرنا ہوتا ہے, ساتھ نمازیں بھی پڑھنی, ساتھ تلاوت قرآن بھی کرنی, نیکیوں میں مسابقت کرنی. میں سمجھتا ہوں اصل محنت تو ان کی ہے جو اپنی ذمہ داری کو اور اپنی اصل فرضیت کو نہیں بھولتی, پھر بھی نیکیوں کے اندر مسابقت کرتی ہیں. فرض کو ادا کرنے کے بعد جو نفل کو کا بھی اہتمام کرے, اصل شان اس کی ہے. تو خط آ کے اسماء بنت یزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں, اللہ کے رسول, ان اللہ تعالی بعثک الی الرجال والنساء, اللہ نے تو آپ کو مردوں عورتوں دونوں کی طرف بھیجا ہے نا. ان اللہ بعثک, اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا ہے مردوں کی طرف بھی اور عورتوں کی طرف. لیکن یہاں عجیب چکر ہے. اللہ اکبر. فرمایا ہم نے جو بات آپ نے فرمائی, فآمنا بک, ہم نے آپ پر ایمان کا اظہار کیا, واتبعناک,
اور ہم نے آپ کی اتباع بھی کی، ہم نے ہر بات مانی. یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ میری گفتگو سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم باغی ہیں یا ہم کوئی بغاوت کرنا چاہتی ہیں. ہم نے ایمان بھی اظہار کر دیا، ہم نے آپ کی اتباع بھی کی، ہم آپ کو ماننے والیاں ہیں، آپ کی اتباع کرنے والیاں ہیں. لیکن یہ کیا چکر ہے کہ وَنَحْنُ مَحْشَرَ النِّسَاء، ہم بیچاری خواتین، مقصورات مخدرات قواعد بیوت، ہم بیچاری خواتین کپڑوں میں لپٹی ڈھکی چھپی 7 پردوں میں گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں. بات سمجھ آئی کہ مومن خواتین کیسی ہوتی ہیں؟ مسلمانوں کی عورتوں کی جماعت کا نقطہ نظر سمجھ آیا؟ وفد بن کے آئی ہیں، ڈیلیگیشن بن کے آئی ہیں، نقطہ نظر بیان کر رہی ہیں. یہاں بحث چلتی ہے کہ پردہ ہے کہ نہیں، حجاب کس چیز کا نام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی خواتین کی نمائندہ خاتون ساری خواتین کی نمائندگی کرتے ہوئے فرما رہی ہیں وَنَحْنُ مَعْشَرَ النِّسَاء، ہم خواتین کیسی ہیں؟ مقصورات، ڈھکی چھپی ہوئی، مخدرات، پردے میں لپٹی ہوئی، قواعد بیوت، گھروں میں بیٹھی ہوئی. دائرہ کار سمجھ میں آیا؟ فرمایا جبکہ وَإِنَّ الرِّجَالَ، اس ہمارے مقابلے میں جو مرد ہیں، آپ تو دونوں کی طرف آئے ہیں، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. مرد کیا ہیں؟ ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں. ان الرجال فضلوا بالجمعات وشہود الجنائز والجہاد. مرد کبھی جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، کبھی جنازے پڑھنے جا رہے ہیں، کبھی جہاد پہ جا رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. ان کی تو سرگرمیاں ہی نہیں ختم ہوتی. وَنَحْنُ، اور ہم حَفِظْنَا لَهُمْ أَمْوَالَهُمْ، ہم بیٹھی ہیں گھروں میں ان کے گھر کی حفاظت کرنے کے لیے. وَرَبَّيْنَا لَهُمْ أَوْلَادَهُمْ، جن کے چھوڑ جاتے ہیں بچوں کو، کبھی جمعہ پڑھانے جا رہے ہیں، کبھی دور دراز سفر پہ جا رہے ہیں، کبھی وہاں کبھی یہاں. فرمایا ہمارے ذمے لگا دیا ہے کہ ہم ان کی اولاد کی پرورش کریں، گھر کی حفاظت کریں. ہم گھر بیٹھی ان کے حفاظت کر رہی. وَرَبَّيْنَا لَهُمْ وَرَبَّيْنَا لَهُمْ أَوْلَادَهُمْ، اور ان کی اولاد کو پال رہی ہیں. ہمارا تو دائرہ کار یہی رہ گیا. یہ صحابیات بتا رہی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے ڈائریکٹ تربیت لی، وہ اپنی کیفیت بتا رہی ہیں. اور اس سے سمجھ آ رہی ہے کہ عورت کا دائرہ کار کیا ہے. عورت ڈھکی چھپی ہونی چاہیے، مخدرات، پردوں میں چھپی ہوئی، لپٹی ہوئی، گھروں میں بیٹھی ہوئی. یہ ہے عورت کا دائرہ کار. گھر کی حفاظت کرتی ہوئی، بچوں کو پالتی ہوئی. سوال کرتی ہے، اب یہ کمپیریزن کیا ہے دائرہ کار، کمپیریزن کر کے سوال کرتی ہے أَفَنُشَارِكُهُمْ فِي الْأَجْرِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول، جو وہ اجر میدان جہاد میں جا کے لیتے ہیں، جمعے پڑھ کے لیتے ہیں، جنازوں میں جا کے لیتے ہیں، کیا ہمیں بھی وہ اجر ملے گا؟ أَفَنُشَارِكُهُمْ، کیا ہم بھی ان کے اجر میں شریک ہو سکتی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جواب دینے سے پہلے حدیث کے الفاظ ہیں فَالْتَفَتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَىٰ أَصْحَابِهِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف رخ کیا اور فرمایا سنو، اور مولویوں صحابیوں سنو، حل سمعتم، کیا تُو نے بات سنی ہے؟ مقالت امرات احسن سوالا عن دینها من هذه، کیا تم نے کبھی کسی عورت کا سوال اس کے دین کے بارے میں اس سے اچھا سوال سنا ہے کبھی؟ یعنی یہ احسن سوال، یہ کسی عورت کا دین کے بارے میں بہترین سوال ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، کبھی سنا ہے؟ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا،
سارے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سوال تو ہم نے کسی عورت سے اس کبھی سنا ہی نہیں، سارا کچھ اس میں آ گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء کی طرف توجہ فرمائی، فرمایا یا اسماء انصرفی وَأَعْلِمِي مَنْ وَرَاكِ مِنَ النِّسَاءِ، اسما جا، واپس جا، اور جتنی عورتیں تیرے اس نقطہ نظر کا اور اس سوال کے جواب کا انتظار کر رہی ہیں جا کے ان سب کو بتا دے ان حسن تبعل احداکن لزوجها وطلبها لمرضاته۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں یہاں پہ ارشاد فرمائی، وَاتِّبَاعِهَا لِمَوَافَقَتِهِ، 3 باتیں آپ نے فرمائی جا کے لوگ ساری خواتین کو بتا دیں کہ ان کی بہترین فرما برداری ان کے خامند کی، ان حسن تبعل احداکن لزوجها، جب خواتین اپنے اس دائرہ کار میں رہ کے بہترین فرما برداری کرتی ہیں اپنے خامند کی، اور فرمایا وَطَلَبَهَا لِمَرْضَاتِهِ، اور ساری زندگی اس کوشش میں لگی رہتی ہیں کہ میرا بندہ راضی ہو جائے، وَطَلَبَهَا، ان کی یہ کوشش لِمَرْضَاتِهِ کہ میرا بندہ خوش ہو جائے، فرمایا وَاتِّبَاعِهِ لِمَوَافَقَتِهِ وَاتِّبَاعِهَا لِمَوَافَقَتِهِ، اور اس کی وہ موافقت کرنے کے لیے کہ بندہ نیکی کرنے جا رہا ہے اس کو ایسا سازگار ماحول دینا کہ وہ نیکی کر سکے، یہ موافقت کرنا اور اس کے پیچھے چلنا نیکی کے کاموں میں۔ فرمایا یہ 3 کام کر لے یعدل کل ما ذکرت للرجال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں کہ مرد جا کے جو مغز ماری کرتے ہیں ان سب کا ثواب تمہیں گھر بیٹھے کو ملے گا۔ یعدل کل ما ذکرت للرجال، جو جو کچھ تو نے مردوں کی فضیلت گنوائی ہے نا وہ ساری فضیلتیں تمہیں گھر بیٹھی کو ملے گی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات سنی تو روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ اٹھی، انصرفت، وہ وہاں سے نکلی اور ان کی حالت پتہ کیا تھی؟ نعرے لگاتی ہوئی گئیں وَإِيَ تُحَلِّلُوا وَتُكَبِّرُوا ابتشارا بمقالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر اتنی خوش تھی کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاتی ہوئی وہاں سے وہ واپس لوٹی۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے خواتین کو یہ ایکسٹرا بینیفٹ دیا ہوا ہے، یہ دائرہ کار کو محدود کر دیتا ہے کہ خواتین نے جو کچھ بھی کرنا ہے اپنی فرائض کی کاسٹ پہ نہیں کرنا، وہ اگر اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شرائط اور ان ضوابط کے مطابق فاستبقوا الخیرات کریں گی تو انشاءاللہ ان کو بہت اجر ملے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بس کھانا پکانے میں سارا رمضان گزار دیں، یہ کھانا پکانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ نیکیوں کا مہینہ۔ سادہ کھانا جتنا سحری افطاری کے لیے ضروری ہے اہتمام کریں، یہ نہیں ہے کہ کھانے پکانے میں بھی سحری میں اتنی ڈشیں، افطاری میں اتنی ڈشیں، اتنا کچھ بنانا ہے اور سارا کام صبح سے لے کر شام تک یہ ایک ہی کام ہے، اب یہ سحری ختم ہوئی اس کا سارے برتن سمیٹے اس کے بعد پھر افطاری کی تیاری شروع ہو گئی، یہ نہیں کرنا، بیلنس کرنا ہے، ایک توازن قائم کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہماری خواتین کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو اور ہماری بیویوں کو، ہماری ماؤں کو، سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو مصیبتوں میں مبتلا نہ کریں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ مرد کے اوپر عورت کے کیا حقوق ہیں اور عورت کے مرد کے اوپر کیا حقوق ہیں۔ میں صرف جو گفتگو کر رہا تھا یہ نیکیوں کے حوالے سے، خواتین کا جو مسابقت کا جذبہ ہے اس کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ رمضان کے اندر خواتین کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو تعلیم بھی دیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو توفیق دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دائرہ کار کے اندر رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔